اب چونکہ الحمدللہ عز و جل ناظرین شب براءت یہ قریب ہے، بڑی ہی نازک رات ہے، فیصلے کی رات ہے، رزق کی تقسیم کی رات ہے، شب توبہ ہے، توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، نجات پانے کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اب شب براءت کیسے گزارنی ہے، کون سے اعمال کرنے ہیں، آئیے اس حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے تربیت حاصل کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور پیر صاحب سے ولی کامل کے تاثرات اور الحمدللہ عز و جل ان سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ آئیے جی چلائیے گا۔ کیا 15 شعبان کو ہی قبرستان جانا ضروری ہے؟ شب برات رات میں قبرستان جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات میں قبرستان جانا سنت لکھا ہے۔ سارا سال رات دن جب بھی قبرستان جائیں منع نہیں ہے۔ قبروں پر پانی ڈالنا کیسا، اور اس نیت سے کہ قبر کے اوپر جو پودے ہیں وہ ہرے بھرے رہیں، اس نیت سے پانی ڈالنا کیسا؟ دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال کر قبر پر پانی چھڑکنا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اگر مٹی اس کی منتشر ہو گئی ہے اور آپ نے مٹی جمع کی قبر کی، اب مٹی کو جمانے کے لیے پانی ڈالا، یہ بھی جائز ہے۔ پودے ہیں اور پودے کو پانی کی ضرورت ہے تو ڈالنا جائز، اور پانی کی ضرورت نہیں ہے تو ویسے جس طرح انسان زیادہ غذا سے اس کا معدہ خراب ہوتا ہے تو پودوں کو بھی اگر بغیر ضرورت پانی ڈالے جائیں گے تو پودے بھی سڑ جاتے ہیں۔ تو اگر ضرورت ہے تو پودوں کو پانی ڈالنا جائز، ضرورت نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں۔ اس طرح بلا وجہ قبروں پر لوگ پانی ڈالتے ہیں، عام دنوں میں بھی جاتے ہیں تو ڈالتے ہیں، شب برات میں بھی ڈالتے ہیں، تو اگر ضرورت نہیں ہے خواہ کا پانی ڈالا تو یہ اسراف ہے، اور چونکہ اس میں پانی ضائع ہوتا ہے، اور کسی چیز کو بلا وجہ ضائع کرنا، مال کو بلا وجہ ضائع کرنا، ضائع بلا وجہ ہی ہوتا ہے تو ضائع کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ قبرستان میں پھول پتیاں اگربتی وغیرہ بیچنا یہ کیسا؟ عام طور پہ دیکھا یہ کہ قبرستان کے باہر ہو سکتا شب برات وغیرہ میں، قبرستان کے اندر تو یہ چونکہ عبرت کی جگہ ہے اور اس میں یہ خطرہ ہے کہ لوگ قبروں پر دوڑیں گے، چڑھ جائیں گے اور مطلب اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو اس لیے قبرستان سے ہٹ کر، قبروں سے ہٹ کر پھول پتی وغیرہ بیچنا چاہیے، خاص اندر قبرستان کے، اس سے بچنا ہی اچھا ہے۔ خرید و فروخت وہاں نہ کی جائے، وہاں کھانا پینا یہ بھی اسی حوالے سے کہ چونکہ وہ عبرت کی جگہ ہے تو بچنا اچھا ہے، اور اگر قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے اس وجہ سے تو حرام، قبروں کی بے حرمتی حرام ہے، جو کھایا وہ حلال ہے۔ میت کو قبرستان لے جانے کے بعد چہرے سے کفن ہٹا کر منہ دکھانا یہ کیسا؟ اگر قبروں کی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے، قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے، قبر پر لائن لگا لیتے ہیں، قبروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ حرام ہے۔ البتہ قبرستان جا کر اگر کوئی قبروں پر پاؤں نہیں رکھنا پڑتا اور اگر لوگ مل کر اس کا کفن کا وہ حصہ کھول کے چہرہ دیکھتے ہیں تو شرعاً یہ جائز ہے۔ جن قبرستان کے اندر قبروں کو ختم کر کے راستہ بنایا جاتا ہے تو اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ قبریں مٹا کر جو راستہ بنایا جاتا ہے ان پر چلنا حرام، بلکہ جہاں شبہ ہو قبریں مٹا کر راستہ بننے کا، شک ہو، ڈاؤٹ ہو، اس راستے پر بھی چلنا حرام۔ شب برات میں قبرستان جائیں، روز جائیں بھلے، لیکن ان باتوں کا خیال رکھیں کہ راستوں کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عزیز کی قبر کے پاس جانا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے کئی قبروں سے گزر کر جانا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم دور سے ہی دعا فاتحہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا؟ اگر کسی عزیز کی قبر دور ہے اور قبروں پر پاؤں رکھے بغیر جانا ممکن نہیں ہے تو پھر جائے گا تو گناہ گار ہوگا پاؤں رکھ کر، اس لیے وہ دور سے ہی ایصال ثواب کر دے۔ جانا چاہیے، انس ملتا ہے میت کو، لیکن یہاں شریعت نے رکاوٹ رکھی نا تو اب نہ جائے، اتنی دور کھڑا رہا جتنی دور قبر پر پاؤں نہیں پڑتا، وہاں سے ایصال ثواب کر دے۔ گھر پہ بھی ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے، عورتوں کو تو منع ہی ہے تو گھر سے ہی ایصال ثواب کرتی ہیں۔ قبرستان میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کسی سوتے کو یا دوسرے کو اپنا پڑھ رہے ہیں ورد و وظیفہ، ان کو تکلیف نہیں ہے اور لوگ ہیں تو وہ بھی سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیوی کے انتقال کے بعد کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی ہاں، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قبرستان کی حاضری
یہ سنت مبارکہ ہے. شب براءت قبرستان جانا سنت مبارکہ ہے. ضرور جائیے گا, نیت بھی کیجیے گا, اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیے گا, دعائیں بھی کیجیے گا. اور ہر شب جمعہ اور ہر شب براءت مومنین کی ارواحیں گھروں کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں, ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم پر صدقہ کر کے, ہماری طرف سے صدقہ کر کے, ہمارے لیے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو. جب انہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے, صدقہ دیا جاتا ہے, تو پھر وہ روحیں خوش ہو کر روانہ ہوتی ہیں. اور جب ایصال ثواب نہیں کیا جاتا اور صدقہ ان کی طرف سے نہیں کیا جاتا, پھر وہ غمزدہ ہو کر روانہ ہوتی ہیں. اور جو احتیاطیں جو امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے تربیت فرمائی ہے, تو اس پر بھی ضرور عمل کیجیے گا, انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا.